الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرض عین علم کی تعلیم ہوتی ہے اور ساتھ انگلش کا ایک بیان ہوتا ہے۔ اور آج کل فرض عین علم کی تعلیم میں ہم میراث پڑھا رہے ہیں۔ تو جو 3 قاعدے ہیں ان کی مشق کرائی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے ہم میراث کے ذوی الفروض، عصبات اور رد، اور یہ ایک مطلب یہ ہے کہ مناسب کے سارے سوالات کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس کے مشق جاری ہے۔ مثال نمبر 32 ہے، میں ورثاء میں بیٹی ہے، جد ہے اور دادی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس جو ذوی الفروض کا جدول ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں بیٹی جو ہے، اگر بیٹا موجود نہ ہو اور ایک سے زیادہ ہو تو 2/3 ملتا ہے، اور اگر ایک ہو تو پھر بیٹا اگر نہ ہو تو اس کو 1/2 ملیں گے۔ تو چونکہ ایک ہے لہٰذا اس کو 1/2 ملے گا۔ دوسری کیا ہے؟ بیٹی جد ہے اور دادی ہے۔ تو جد کو تب ملتا ہے جب اولاد موجود ہو۔ اولاد چونکہ موجود ہے، بیٹی موجود ہے، لہذا جد لے سکتا ہے۔ باپ موجود نہ ہونے کی صورت، تو باپ چونکہ موجود نہیں ہے لہذا یہ حصہ لے سکتے ہیں۔ جد کا یہی حصہ ہے نا کہ جد اقرب اولاد ہو اور باپ ہو تو اس کو 1/6 ملے گا۔ باقی جو جدہ ہے، مطلب جو دادی ہے، اس کو اگر ماں موجود نہ ہو تو مل سکتا ہے، اور پدری جداد کے لیے باپ اور جد واسطہ نہ ہو۔ چونکہ جد جو ہے وہ دادی کے مطلب جو ہے نا وہ یعنی وہ دادی جو ہے نا اس کے رشتے میں نہیں آتا، لہٰذا ایسی صورت میں وہ جد کے لیے وہ نہیں ہے، یعنی مطلب جد اس کا حاجب نہیں ہے۔ اس وجہ سے جد کو بھی سب مل سکتے ہیں، اس صورت میں اس کو 1/6 ملے گا۔ تو اب ہمارے پاس صورتحال یہ بن گئی کہ ہم بیٹی کو 1/2 دیں گے، جد کو 1/3 دیں گے۔ کیوں 1/3 دیں گے؟ کیونکہ 1/6 تو اس کو دے دیا نا، باقی 1/6 اس کو ذوی الفروض میں مل گیا۔ لیکن ایسی صورت میں جب اور کوئی نہ ہو اور پورا نہ ہو تو پھر اس صورت میں باقی بھی اس کو ملے گا۔ تو اب دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ یہ 1/6 جمع 1/6 جد کا، اور جمع 1/2 LCM 6 ہے، تو 1 جمع 1 جمع 3 تو 5/6 ہو گیا۔ یہ جو ہے نا 5/6 ہو گیا۔ 5/6 میں 5/6 ہو گیا۔ یہ 1 سے منفی کیا تو یہ بن گیا 1/6۔ تو یہ 1/6 جو عصبات میں ہے وہ بھی اسی کو مل گیا۔ تو 1/6 جمع 1/6 مساوی ہے 1/3۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب یہ ہے کہ جد کا کل حصہ ہو گیا۔ تو دادی کو 1/6، جد کو 1/3، بیٹی کو 1/2 مل گیا۔ اب LCM ان کا 6 ہے، لہٰذا 6 سے سب کو ضرب دیا تو 6 میں فی کا حصہ بیٹی کا 3 آ گیا، اور جد کا 2 آ گیا، اور جو ہے نا دادی کا 1 آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ پورا ہو گیا، لہٰذا سوال حل ہو گیا۔ ہاں جی، بیٹی باپ اور دادی، بیٹی باپ اور دادی کی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ جد کی جگہ باپ ہے، تو اب باپ کی موجودگی میں جد مطلب دادی حصہ نہیں لے سکتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو باپ کو تو حصہ ملے گا، باپ کو تو حصہ ملے گا، اس کو جو ہے نا وہ ذوی الفروض میں بھی حصہ ملے گا 1/6، اور پھر باقی جو حصہ ہے جو رہتا ہے وہ عصبات میں ملے گا۔ تو اب اس میں بیٹی کو 1/2 مل گیا، دادی محروم ہے۔ اچھا، یہاں پر عصبہ کے طور پہ 1/2 نہیں ہے، پہلے 1/6 جو ہے نا مطلب 1/6 اس کو مل گیا ذوی الفروض میں، اور جو ہے نا مطلب یہ کہ باقی جو ہے نا وہ 1/3
اس کو جو ہے نا مطلب مل گیا اس میں اسبہ کے طور پر. کیوں؟ کیونکہ 1/2 جمع 1/6 یہ کتنا آتا ہے؟ 1/2 جمع 1/6 3 جمع 1 4 4/6 آ گیا. تو 4/6 جو ہے نا اس کو مطلب کل تقسیم ہو گئے تو باقی 2/6 یعنی 1/3 رہ گیا. تو 1/3 اس کو اسبہ کے طور پہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 1/6 1/3 جمع یہ 1/2 ہو گیا. تو 1/2 باپ کو مل رہا ہے, 1/2 بیٹی کو مل رہا ہے. لہٰذا مسئلہ حل ہو گیا. 2 LCM ہے تو 2 میں سے فی کا حصہ جو ہے نا وہ 1 ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے. اب مثال نمبر 33. ورثہ کی تعداد. ورثہ جو ہے نا حقیقی بائی ہے, اللاتی بائی ہے اور جد ہے. حقیقی بائی ایک ہے, اللاتی بائی بھی ایک ہے اور جد بھی ایک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بائی جتنے بھی ہیں وہ جد کے مقابلے میں محروم ہے. جد اگر ہے تو پھر وہ محروم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اللاتی بائی بھی محروم ہے اور حقیقی بائی بھی محروم ہے. سارا کا سارا ترکہ جد کو مل گیا. ٹھیک ہے نا. یہ بات یہ آپ کو اگر دکھا دوں یہ اس میں آتا ہے. دیکھو یہاں ذوالفروز میں تو حقیقی بائی والی اللاتی بائی ہے ہی نہیں, تو اسبات میں ہے نا. تو اب اسبات کے دیکھ لیتے ہیں. اسبات میں اب اسبات میں دیکھیں نا, حقیقی بائی کا نمبر 9 ہے اور اللاتی بائی کا نمبر بھی نمبر 10 ہے اور جد کا نمبر 6 ہے. تو 6 پہلے ہے یا 9 10 پہلے؟ 6 پہلے. زیادہ 6 کو اگر مل گیا تو 9 10 کے لیے کچھ بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. تو اسبات میں اس کو کچھ مطلب ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ اصل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. باقی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نزدیک جد کے ساتھ بائی شریک ہوتے ہیں. وہ بعد میں انشاءاللہ آئے گا, تفصیل اس کا آئے گا انشاءاللہ. مثال نمبر 34. حقیقی بہنیں 2 ہیں, ماں ہے, پوتی ہے اور بیٹیاں ہیں. حقیقی بہنوں کو کب ملتا ہے؟ یہ اس صورت میں ملتا ہے کہ باپ موجود نہ ہو, جد موجود نہ ہو, اولاد موجود نہ ہو. ہاں جی, اولاد دیکھیں نا ذرا, میرے خیال میں یہ حقیقی بہن کو اولاد موجود نہ ہو, باپ موجود نہ ہو, دادا موجود نہ ہو اور حقیقی بھائی نہ ہو. ایسی صورت میں اگر ایک ہو تو 1/2 اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر 2/3. اللاتی بہنوں کا بھی ایسا ہے, بس صرف اس میں زیادہ یہ ہے کہ اس میں حقیقی بھائی بہنیں موجود نہ ہو اور اللاتی بھائی نہ ہو. ہاں اولاد باپ دادا موجود نہ ہو, حقیقی بہن بھائی اور اللاتی بھائی نہ ہو, صرف ایک حقیقی بہن ہو تو پھر اس کو 1/6 ملے گا اللاتی بہن کے لیے. یہ اس کی شرائط ہے. تو اب ہم اس سوال کو دیکھتے ہیں کہ کیا صورت ہے. ماں کو تو 1/6 ملے گا, اس کی وجہ ہے کہ اولاد موجود ہے. کیا مطلب؟ اولاد موجود ہے. اولاد کون سی ہے؟ بیٹیاں بھی ہیں, پوتی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا اولاد موجود ہونے کی وجہ سے 1/6 مل گیا. پوتی اور بیٹیاں, چونکہ بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں, 2 ہیں, لہذا پوتی محروم ہے ذوالفروز میں. ٹھیک ہے نا, یہ محروم ہے. اب آگے باقی بات. تو بیٹیوں کو 2/3 مل گیا اور ماں کو 1/6 مل گیا. ٹھیک ہے نا, ماں کو 1/6 مل گیا. اگر اس کے ساتھ پوتا ہوتا تو پھر پوتی کو پوتا اپنے ساتھ اسبہ بنا لیتا. وہ چیز بھی نہیں ہے. لہذا ماں ملا یہ کہ پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. اب کس کے پاس جا سکتے ہیں؟ حقیقی بہنیں. حقیقی بہنوں کے پاس بس ذوالفروز کے طور پہ نہیں, اسبات کے طور پہ. اسبات کے طور پہ. تو اسبات کتنے باقی رہے؟ 2/3 کو 1/6 کے ساتھ جمع کر لیں
تو 1/6 1 سے منفی کرے 2/3 جمع 1/6 یہ بن جاتا ہے 1/6. ٹھیک ہے نا. تو یہ 1/6 جو ہے نا حقیقی بہنوں کو ملے گا، وہ 2 ہیں. اب 6 میں جو حصے بن جائیں گے تو 6 سے ضرب دے دو. ہاں نہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں. البتہ لاتی بہن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اگر حقیقی بہنیں 1 سے زیادہ ہوں تو پھر ان کو حسابات میں بھی حصہ نہیں ملے گا اگر اکیلی ہوں، اور اگر اس کے ساتھ کوئی مرد ہو جیسے لاتی بائی ہو پھر ان کو حساب آنا لگے. ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں، پھر تو اس کو ملتا ہے سب. حقیقی بہن ہے تو حقیقی بہنوں کو مطلب ظاہر ہے وہ تو اس کی دیکھو حقیقی بہن بھائی کا نمبر 9 ہے اور لاتی بہن بھائی کا نمبر 10 ہے، تو ظاہر ہے اس کو ملے گا حقیقی بہن بھائی ان کو پہلے ملے گا. اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس 6 میں حصے آ گئے، تو 6 میں جو حصے آ گئے تو ایک مطلب دیکھیں یہ مطلب ہمارے پاس آ گیا ایل سی ایم 6 ہیں، تو 6 میں سے 1 اور 4، لہذا 6 میں فی کا حصہ جو ہے نا چونکہ 2 ہیں یعنی جو ہے نا وہ حقیقی میں نے لہٰذا 1/2 ہو گیا ایک کے لیے. ہاں جی، اور یہاں 4 ہے تو یہ 2 ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس کا ایل سی ایم 2 ہے لہٰذا اس کی 2 سے ضرب دے دیں تو یہ 1 ہو گیا اور یہ 2 ہو گیا اور یہ 4 ہو گیا. لہٰذا 12 میں اب چونکہ یہاں 2 ہے اور یہاں 6 ہیں تو 6 ضرب 2 12، تو 12 میں فی کا حصہ جو ہے نا آ گیا. یہ مطلب حقیقی بہن کو 1 ملے گا اور ہر حقیقی بہن کو، اور ماں کو 2 حصے ملیں گے 12 میں سے، اور جو ہے نا مطلب ہر بیٹی کو، ہاں یہ نا بالکل ہر بیٹی کو 4 حصے ملیں گے. بیٹیاں چونکہ ذوالفروض میں حصہ لے چکی اس لیے وہ حسابات میں محروم ہے، پوتی ذوالفروض میں محروم ہے. ہاں جی، اس لیے حسابات میں حصہ لینے کی حال تھی، لیکن مسئلہ تشبیب نے اس کو نااہل بنا دیا کیونکہ اس کے روح سے اس کے ساتھ کوئی پوتا پڑپوتا سے پڑپوتا وغیرہ بھی ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہے. بعد از حقیقی بہنوں نے کوڈ نمبر 10 کے مطابق بطور اسبا حصہ پا لیا. یہ نہیں، کوڈ نمبر 9 ہے، اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے نا. کوڈ نمبر 9 کے مطابق بطور اسبا حصہ پا لیا. مثال نمبر 35، ورثاء میں ماں ہے، پوتی ہے، پڑپوتیاں ہیں، سکڑ پوتیاں ہیں. سبحان اللہ. زبردست. اچھا اب تعداد ان کی ماں تو 1 ہی ہے، پوتی 1 ہے، پڑپوتیاں 3 ہیں، سکڑ پوتیاں 2 ہیں. ماں کو تو اولاد کی موجودگی کی وجہ سے 1/6 حصہ مل گیا. پوتی چونکہ بیٹی نہیں ہے، ہاں بیٹا بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، لہٰذا الفروض میں اس کو حصہ مل سکتا ہے. چونکہ 1 ہے لہٰذا اس کو 1/2 ملے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے. اب پوتی کو 1/2 مل گیا تو پڑپوتیوں کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر ان صرف 1 ہو تو جو باقی 1/6 ہیں، کیونکہ 2/3 سب کا ہے نا، تو 2/3 سے 1/2 نکال تو 1/6 رہ گیا، تو وہ 1/6 پڑپوتیوں کو ذوالفروض میں مل سکتا ہے. یہاں پر ہمارے ذوالفروض کے جدول میں موجود ہے، وہ دیکھیں. پوتی بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو اور بیٹی نہ ہو، ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر 1 سے زیادہ ہو تو 2/3، اور اگر 1 ہو تو اچھا مطلب جو ہے نا وہ 2/3، اور اگر 1 ہو تو 1/2. لیکن بیٹا پوتا نہ ہو لیکن ایک بیٹی موجود ہو تو اس صورت میں پھر اس کو 1/6 ملے گا، جتنے بھی ہو ان سب کو 1/6 ملے گا. تو یہاں پر ذوالفروض میں ان کو حصہ مل گیا. تو اب ہمارے پاس آ گیا پڑپوتی تو معلوم ہے ظاہر ہے کیونکہ پڑپوتیاں موجود ہیں 1 سے زیادہ اور پوتی بھی موجود ہے. اچھا اب یہ دیکھ لیں جب ان کو جمع کرتے ہیں ہم، یہ 6 ایل سی ایم ہے تو 1 3 اور 1 یہ رہ گیا، 1 × 3 4 اور 1 5. اب 6 سے کم ہے
لہٰذا اس کا مطلب ایک حصہ باقی ہے، وہ رد کرنا پڑے گا. تو ماں 5 میں جو رد فی کا حصہ ہے، چونکہ ماں پر بھی رد ہوتا ہے، پوتی پر بھی رد ہوتا ہے، پڑپوتی پر بھی رد ہوتا ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ رد نہیں ہوتا، سب کے اوپر رد ہوتا ہے. لہٰذا اب 5 میں رد کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ مطلب یہ ہے کہ اب سب کو اتنا ملے گا جتنا ہے. 5 میں یہ ہر ایک کو حصہ ملے گا، یعنی 5 میں رد کے بعد اس سے 1 3 اور 1 ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ ہو گیا تو 5 میں رد فی کا حصہ جو ہے وہ ماں چونکہ 1 ہے لہٰذا 1 ہی ہوگا، پوتی بھی 1 ہے لہٰذا 3/1 ہوگا، پڑپوتے چونکہ 3 ہے تو 1/3 ملے گا ہر ایک کو. تو اب اس میں LCM 3 ہو گیا. تو LCM جب 3 ہو گیا تو اس میں مطلب یہ دیکھیں نا، اس کا LCM 3 ہے تو 3 9 اور 1 یہ آ گیا. یہ کتنے میں؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر چونکہ LCM وہ جو ہے 5، یہ مطلب 5 میں رد کے بعد سے تو 5 ہے اور 3 ہے تو 15 میں فی کا حصہ یہ جو ہے نا مطلب ماں کا 3، پوتی کے 9 اور پڑپوتیوں کا ہر پڑپوتی کا 1. یہ جواب آ گیا. اب اگر جواب دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لو، 3 × 9 12 اور 1 ضرب 3 3 تو 12 × 3 15. تو 15 میں ماں کو 3، پوتی کو 9 اور پڑپوتیوں پر ہر پڑپوتی کو 1. یہ مطلب مسئلہ حل ہو گیا، یعنی رد کے بعد. مثال نمبر 36. اخیافی بہنیں 1، اللاتی بہنیں 1 اور حقیقی بہنیں 2. ساری بہنیں ہیں. تو اخیافی بہنوں کے لیے جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ اول تو یہ ہے کہ اخیافی بہن بھائی برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. پھر ان کے شرائط صرف 3 ہیں کہ اولاد موجود نہ ہو، باپ نہ ہو، دادا نہ ہو. اولاد نہ ہو، باپ نہ ہو، دادا نہ ہو. تو پھر اگر 1 سے زیادہ ہو تو 1/3 اور اگر 1 ہو تو 1/6. اب ان کو دیکھتے ہیں، مثال کو دیکھتے ہیں. مثال میں چونکہ نہ اولاد ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، لہٰذا حقیقی بہنوں کو اخیافی بہنوں کو حصہ مل سکتا ہے. اور چونکہ 1 ہے لہٰذا 1/6 مل گیا اس کو. اللاتی بہنیں، حقیقی بہنیں جب 1 سے زیادہ ہوں تو محروم ہو جاتی ہے ذی الفروض میں. ٹھیک ہے نا؟ اور عصبات پہ بھی محروم ہو جاتی ہے اگر 1 سے زیادہ ہوں. تو ایسی صورت میں دیکھو 1/6 اور 2/3. تو اب جب 1/6 اور 1/3 تو اس کو اب چی میں مطلب آ گیا. تو اس میں ہم کیا کریں؟ LCM چی ہیں تو یہ مطلب 1 ہو گیا اور یہ 2 ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ چونکہ 2 ہیں تو 2 دونی 4، 4 × 1 5. تو 5 میں فی کیسز، کیونکہ یہ جو ہے نا چونکہ یہ جو ہے نا مطلب کم ہو جاتا ہے، یعنی مطلب تو پھر ظاہر ہے ان کو رد کے طور پر ایسا ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر اخیافی بہن 2 تو اول نہیں ہوگا، یہ بات ہے، رد نہیں ہوگا. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ رد ہو رہا ہے یا اول ہو رہا ہے؟ بھائی چیز سے 5 کم ہے یا زیادہ ہے؟ رد ہو رہا ہے. تو اس میں آپ لکھیں تو رد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اگر اخیافی بہنیں 2 ہوں تو رد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اخیافی بہنیں 2 ہیں تو 1/3 ملے گا نا دونوں کو. تو 1/3 جمع 2/3 معاملہ پورا ہو جائے گا. ہاں جی، مطلب پورا یعنی مطلب 1 ہو جائے گا نا. تو اس وجہ سے پورا ہو جائے گا. لہٰذا ان کا LCM جو ہے نا 3 ہو گیا. تو لہٰذا یہ 1 اور یہ 2. پھر چونکہ 2 ہے تو 1/2 اور 1 تو اس میں 2. تو چی میں فی کا حصہ 1 اور یہ 2. تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس کو 1 ہے تو 2 اس سے بن جائیں گے اور یہ 2 دونی 4، 4 × 2 چی. حقیقی بہن 2 ہے اس لیے ان کو ذی الفروض میں 2/3 صاحب ملے اور اخیافی بہن کو 1 ہونے کی وجہ سے 1/6 ملا اور 2 ہونے کی وجہ سے 1/3 ملے گا. جبکہ اللاتی بہن کو حقیقی بہن 2 ہونے کی وجہ سے کچھ نہ ملا، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اللاتی بھائی نہیں تھا جو صورت میں اس کو اپنے ساتھ عصب اعمال غیر بناتے. ہاں جی، اچھا، ہاں پورا ہو گیا. جزاک اللہ.